جمعہ کے خطبہ کے درمیان نفلی عبادت کرتے رہتے ہیں، اہل حدیث حضرات اس کی ترغیب بھی دیتے ہیں، اور لوگ اس لیے کام کرتے یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے، اصل مسئلہ شروع ہے حضرت سلیق غطفانی رضی اللہ عنہ سے، اور سلیق غطفانی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ جمعے میں آئے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو آپ نے سلیق کو دیکھا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا سلیق کھڑے ہو اور نماز پڑھو۔ بیٹھ گئے تھے، آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ بس اس پہ اجتہاد ہے، یہ اصل یہ ہے۔ کیوں کھڑا ہونے کو فرمایا؟ ایک گروہ اس طرف گیا ہے محدثین کا، فقہا کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن مسجد میں آنا اور بغیر 2 نفل پڑھے بیٹھ جانا منع کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے سلیق کو فرمایا کہ پہلے 2 نفل پڑھو پھر بیٹھو۔ یہ مسلک بہت سے ائمہ کا، حنابلہ کا ہے، شوافی کا ہے، اور بھی بہت سے لوگوں کا ہے۔ اور ہمارے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ سلیق کو نماز کے لیے آپ نے نہیں کھڑا ہونے کا فرمایا تھا، اصل حکمت یہ تھی کہ وہ غریب بہت تھے، اور انہوں نے تو اور احادیث میں بھی آئے، جو کپڑے پہنے ہوئے تھے سب پیوند لگے اور بہت غربت کی حالت تھی، تاکہ لوگ آپ کے اشارے سے سلیق کو دیکھ کے ان کی طرف توجہ کریں اور حالت دیکھ کے بغیر سلیق کے مانگے ان کی مدد کرتے۔ حنفی فقہا اس نتیجے پہ پہنچے۔ وہ کہتے ہیں ایک طرف خطبے کے متعلق اتنی احادیث ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کسی کو صحیح بات بھی نہیں بتانی، کسی سے بات کرنی ہی نہیں ہے، اتنی تاکید ہے، خاموشی امام کا خطبہ سنو۔ دوسری طرف یہ ہے، تو دونوں طرف ائمہ ہیں، اس مسئلے میں سختی نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی پڑھتا ہے اس کی مرضی، کوئی نہیں پڑھتا بیٹھ جاتا ہے، وہ ٹھیک کرتا ہے۔ جب مسائل اجتہاد میں آ جاتے ہیں نا تو ان میں کچھ کمی نرمی واقع ہوتی ہے، پھر اجتہاد ایک ہی نہیں ہوتا۔ بڑے امام رحمہ اللہ ایک اجتہاد کرتے ہیں، پھر ان کے فردر جو آگے لوگ چلتے ہیں وہ ان میں قانونی نکات، قانونی موشگافیاں، قانونی طور پہ اس مسئلے کو حل کرنا، یہ مباحث رہتی ہیں۔ تو ان مسائل میں کوئی سخت رویہ نہیں رکھنا چاہیے، بیان کر دینا ایک الگ چیز ہے، لیکن عملی زندگی میں لوگوں پر کوئی تنقید نہیں کی جا سکتی۔ لوگوں کو جینے کا حق دینا چاہیے، لوگوں کو اللہ کی عبادت کا حق دینا چاہیے۔ اس کی صرف ایک مثال آپ سے عرض کروں، حنفیہ شدت سے منع کرتے ہیں کہ نفل نماز کی جماعت نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں اصلاً نفل کی جماعت ممنوع ہے۔ اچھا جی، نفل کی جماعت اگر ممنوع ہے اور جماعت صرف فرض اور واجب میں ہوگی تو پھر استسقاء کی نماز کا کیا ہوگا؟ پھر تراویح کی نماز کا کیا ہوگا؟ یہ مثالیں کہاں جائیں گی؟ تو حنفیہ کہتے ہیں یہ ایکسیپشن کیسز ہیں، اصل اصول سے اس کو مستثنیٰ کیا گیا۔ اصلاً تو تراویح بھی با جماعت جائز نہیں تھی، اصلاً تو یہ جو گہن کی نماز پڑھی جاتی ہے یہ بھی جائز نہ ہوتی، لیکن مستثنیات ہیں۔ امت ہمیشہ اس پہ عمل کرتی رہی، حنفی فقہ کے اس فتوے پہ۔ اب 200-300 سال سے حنفی فقہا اس پہ بہت نرم پڑ گئے۔ شامی نے لکھا ہے کہ لوگ پہلے ہی خدا کی عبادت نہیں کرتے اور جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، اب اگر نفل نماز بھی جماعت سے کہیں پڑھی جا رہی ہو تو نہیں منع کرنا چاہیے۔ مثلا صلاۃ التسبیح ہے، کسی گاؤں میں لوگ جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو جو مفتی ہیں صحیح معنی میں علماء دین منع کرتے ہیں، اور انہی کا ایک حصہ کہتا ہے پڑھنے دو یار، چلو کسی طرح اللہ کا نام تو لے رہے ہیں، کسی طرح اللہ کے گھر تو آ رہے ہیں، نہ لوگوں کو منع کرو، بس ٹھیک ہے یہ پڑھ۔ تو دونوں طرف آپ اس کو جوائن کر لیں تو ٹھیک ہے، اس کی آزادی، لوگوں کی نرمی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہمیں اللہ نے کوئی لوگوں پر قیم نگران تھوڑی مقرر کیا،
فتوے لوگوں کی سہولت کے لیے ہوتے ہیں، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہوتے ہیں، اس سے نہیں ہوتے کہ ہم لوگوں کو پولیس اور فوج کی طرح ہر وقت درہ ہاتھ میں لے کے کھڑے رہے اور قانون کے پابندی کے طور پہ باتیں کرتے رہے۔